السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو انار اور اس کی چھلکے کی غذائیت اور فوائد کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کیا ہم یہ غذائیت پوری حاصل کرتے ہیں یا اس کا ایک قیمتی حصہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کاٹتے کیسے ہیں اور اس کو صاف کیسے کرتے ہیں، اس کے دانے اور پردے الگ کیسے کرتے ہیں۔ ایک چھلکا تو ہمیں باہر سے نظر آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اندر بھی چھلکے اور باریک پردے ہوتے ہیں۔ اس باریک پردے کو ضائع نہیں کرنا بلکہ یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ چہرے کے داغ دھبے کیسے دور کرتا ہے اور جگر کی صفائی کیسے کرتا ہے، اس میں خون بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اور ایک بات جو ہم کبھی نوٹ ہی نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ اس کو بنایا کیسے گیا ہے۔ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو ساتھ ان کی بناوٹ کی طرف توجہ دینے کا کہا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے کیسے ان کو بنایا، لیکن اتنی اہم بات ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر اسی انار کو دیکھ لیں، اس کی بناوٹ کو، تو یہ ایک لذیذہ فروٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بناوٹ کے لحاظ سے ایک حیرت انگیز پھل ہے۔ باہر سے ایک نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کیسے حصے بنائے، چھلکے کے ساتھ ابھار بنائے، اس کے اوپر موتیوں کی طرح دانے جڑے، پھر ایک باریک پردے کے ساتھ پارٹیشن کی۔ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم پردہ داری کا خیال رکھیں، دوسروں کی زندگیوں میں تانکا جھانکی، پڑوسیوں کو تنگ کرنا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انار کے اندر بھی جب بنائے ہیں تو پارٹیشن بنائی ہے، تو وہ ایک حصہ دوسرے حصے میں مداخلت نہیں کر سکتا، اس کی ایک حد مقرر کر دی ہے۔ یہ تو میرے جیسے ایک عام فہم ذہن کے انسان کو بھی اتنی سمجھ آ چکی ہے، لیکن اگر ہم غور کریں اور اس کی بناوٹ پر تو کتنی حکمت کی باتیں سامنے آئیں گی، لیکن ہم ان چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے، بس اس کے ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں اور جو چیز ہمیں پسند آتی ہے ہم اپنے مطلب کے مطابق اسی کو اب فائدے مند سمجھتے ہیں۔ اب ہم نے کافی سارے اس کے دانے نکال لیے ہیں اور اندر کا جو باریک سا پردہ تھا اس کو الگ کر لیا ہے۔ یہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو نکال دیا جاتا ہے، لیکن اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو الگ کر کے رکھ لیا اور اس پردے کو کسی تیز دھار چھری یا کینچی سے کاٹ لیں۔ کینچی کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ لوہے کی نہ ہو، بلکہ کینچی اس مٹیریل کی بنی ہو جس مٹیریل سے چھری وغیرہ بنی ہوتی ہے۔ کچن کی الگ سے مل جاتی ہیں، تو وہ کچن کے لیے الگ سے کینچی آپ لے لیں اور اس کو باریک چونکہ کاٹنا ہوتا ہے۔ اس کینچی کا استعمال آپ پیاز مرچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، چونکہ وہ کڑوی ہوتی ہیں اور وہ موسٹلی ہاتھوں پہ لگ جاتی ہیں اور پھر چہرے پر۔ یہ باریک ہم نے کاٹ لیا۔ ان کو باریک اس لیے کاٹا ہے تاکہ اب یہ چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں، اور اگر یہ دانوں کے ساتھ منہ میں جاتے بھی ہیں تو یہ کڑواہٹ ان کی محسوس نہیں ہوگی۔ خاص طور پہ بچے ایسی چیزیں نہیں کھاتے، ان کے لیے پہلے ہم نے دیکھیں دانوں کے اندر اس کو باریک جو پردہ ہم نے کاٹا تھا اس کو مکس کیا اور تھوڑے سے دانے رکھ لیے اور وہ باقی دانوں کے اوپر ڈال دیے تاکہ بچوں کو وہ باریک باریک پردے بھی نظر نہ آئیں۔ جن خواتین کے چہروں پر داغ بن جاتے ہیں، صبح نہار منہ اس کا استعمال کریں، اس سے رنگت میں نکھار آئے گا، خون کی کمی پوری ہوگی اور چھائیوں کا خاتمہ ہوگا۔
مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو پریس کریں اور ساتھ بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ہماری ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔